ناظرین، لاہور میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے جس کے بارے میں سن کر دل دہل گیا ہے۔ ایک رکشہ ڈرائیور نے اپنے ساتھ مل کر ایک 35 سالہ خاتون کی 15 سالہ بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور پھر اس بیٹی کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ عہد حاضر کا میں کہوں گا کہ سب سے بھیانک واقعہ ہے، چاہے موٹر وے کیس ہو یا کوئی دوسرا، کیونکہ موٹر وے کیس میں ہم نے دیکھا کہ خاتون کے ساتھ کسی ویرانے میں جا کر زیادتی کی گئی، لیکن یہ واقعہ لاہور شہر میں پیش آیا ہے اور اس بارے میں افسوس یہ ہے کہ ابھی تک میڈیا پہ زیادہ اس کو کوریج نہیں دی گئی، زیادہ رپورٹ نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جو ساری توجہ تھی وہ مینار پاکستان واقعے پر لگی ہوئی تھی، لیکن اسی دوران یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے جس کو رپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس حوالے سے میرے ساتھ شاکر امان صاحب موجود ہیں جنہوں نے سارے کیس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو عدالتی سماعت ہوئی ہے اس پر بھی اس ہیئرنگ کے دوران یہ موجود تھے، تو ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اب ملزمان کو کس طرح پکڑا گیا ہے۔ شاکر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایگزیکٹلی یہ واقعہ کب ہوا، کہاں پر ہوا، کیسے ہوا؟ فراز، آپ نے بالکل یہ درست کہا کہ یہ عہد حاضر کا بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے، دل دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے کی حیت اگر ہم دیکھیں تو یہ زینب قتل کیس تو تھا، زینب زیادتی کیس قصور کا تھا، اس نے بہت زیادہ میڈیا پر اسے ہائی لائٹ کیا گیا، یہ اس سے بڑا واقعہ ہے۔ اگر ہم موٹر وے کیس کو دیکھیں تو اس کیس کو بھی بہت زیادہ میڈیا کوریج ملی اور لوگوں نے غم و غصے کا بہت زیادہ اظہار کیا کہ کس طرح ایک سیف روڈ پر جو ہے وہ درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور چھوٹے بچوں کے سامنے۔ یہ واقعہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں واقعے جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف اس طرح ہیں کہ وہاں پر چھوٹی بچی کو بہلا کر پھسلا کر لے کر گئے، یہاں پر ایک واقعہ اچانک رونما ہو گیا، ڈکیتی کی غرض سے وہ لوگ آئے تھے اور روڈ پر تھے۔ لیکن یہ جو واقعہ جہاں پر پیش آیا ہے یہ لاہور کا دل ہے اور دل کا سینٹر ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا ہے کہ اب ہم عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں۔ یعنی اگر میں نے اوبر کروانی ہے، میں نے کریم کروانی ہے یا میں نے کوئی رکشہ لینا ہے تو مجھے یہ ڈر ہوگا کہ میرے ماں، میری بیٹی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ اس حوالے سے اتنا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہم معاشرتی طور پر اتنے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اتنی پستی میں چلے گئے ہیں کہ ہمارا دن بدن اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اور ہر واقعہ پچھلے واقعے سے بڑھ کر رپورٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو عبرت کا نشان نہیں بناتے۔ زینب واقعہ ہوا تو اس وقت جو لوگ تھے، سول سوسائٹی تھی، یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ اس شخص کو مینار پاکستان پر لٹکایا جائے، وہاں پر پھانسی دی جائے۔ دیکھیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کو دکھائیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مینار پاکستان پر کسی کو لٹکائیں گے تو دیکھنے والوں کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا اور وہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا۔ کیوں ہمارے اسلامی نظام میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو سزا دینی ہے تو بازار میں بیچ چوراہے پر دو تاکہ اسے دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں۔ پھر دوسرا واقعہ موٹر وے والا ہوتا ہے تو وہ موٹر وے کا واقعے کو بھی 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ ملزم ابھی تک جو ہیں وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکے۔ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ ہم انصاف، یعنی جو فوری سستا جلد انصاف ہے، وہ ہم مہیا نہیں کر پاتے۔ یہ واقعہ بہت ہی خوفناک ہے، دل دہلا دینے والا ہے، اور یقین کریں کہ ایک ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو درندگی کا نشانہ بنانا، پھر بیٹی کے سامنے ماں کو درندگی کا نشانہ بنانا، یہ سوچ کر جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو یہ واقعہ ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خاتون اور یہ بیٹی یہ دوسرے ضلع سے، میں ضلع کا بھی نام نہیں لینا چاہوں گا کہ ان کی شناخت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، وہ دوسرے ضلع سے آتی ہیں، لاہور میں انٹر ہوتے ہیں، وہاں سے وہ رکشہ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کینٹ میں ایک سوسائٹی میں جانا ہے اپنی فیملی، اپنے عزیز و اقارب کے گھر۔ اب یہ جو رکشہ ڈرائیور ہے یہ وہاں سے ان کو لیتا ہوا لے کر جو ہے، اب انہیں نہیں معلوم، وہ لاہور آئے ہوئے ہیں، ہم کسی دوسرے ضلع میں جاتے ہیں تو میں نہیں پتا ہوتا کہ راستہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ وہ انہیں بیچ میں لے کے جاتا ہوا ایل ڈی ایوینیو لے جاتا ہے۔ اب ایل ڈی ایوینیو جو ہے یہ حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے،
لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو دیکھ رہی ہے، اور یہ حکومتی پروجیکٹ ہے جس میں سیکیورٹی کے بڑے بہترین انتظام ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی یہ شخص نے پہلے سے اس جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا کہ میں اگر کوئی کارروائی کروں گا تو میں یہاں لا کر کروں گا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک شخص اور کو ساتھ ایڈ کیا جس کا نام منصب ہے۔ اچھا، اب یہ وہاں پر پہنچے، وہاں پر پہنچ کر انہوں نے ان دونوں ماں بیٹیوں کو درندگی کا نشانہ بنانا شروع کیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، اور اس وقت ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ یہ واقعہ رپورٹ ہوا 12:30 پہ، یعنی اگر ہم بات کریں کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے تو اس وقت لاہور جاگ رہا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ یا تو یہ بات کی جائے کہ 2-3 بجے 4 بجے لوگ سوئے ہوئے ہیں، 12 بجے تک عموماً ہمارے جو لاہوریے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جہاں پر پیش آیا، اور اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ صحیح ہے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں پولیس نے کارروائی کی اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر ان ملزمان کو، ان شفاق ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ اور ایک اور اچھی بات یہ ہوئی کہ اس میں 780 لگائی گئی ہے، انسداد دہشت گردی کی دفعہ لگائی گئی ہے، جس سے اب یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ جیسے موٹر وے کیس کا فیصلہ ہوا تھا، جیسے زینب کیس کا فیصلہ ہوا تھا، اب یہ کیس جو ہے اسی طرح جلد منطقی انجام تک پہنچے گا۔ لیکن وہی بات کہ جب تک آپ کسی کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے تو ان واقعات کی روک تھام بہت مشکل ہے۔ اچھا شاکر بھائی، آپ نے دفعات کا بتایا، تو مجھے بتائیں کہ یہ اتنی جلدی پولیس نے کیسے کارروائی کی اور ان کو پکڑا کیسے ملزمان کو؟ دیکھیں، ایک تو جو اس وقت مقدمہ درج ہوا، جو متاثرہ خواتین تھیں دونوں، انہوں نے ایک تو ان کے نام بتا دیے تھے کہ جب وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہو رہے تھے تو وہ ایک دوسرے کا نام لے رہے تھے، نام تو وہ غلط لے رہے تھے، اکرم کہہ رہے تھے، لیکن ایک کا نام عمر ہے اور دوسرے کا نام منصب ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ درندگی کا نشانہ بنا رہے تھے یا بنا چکے تھے، اس وقت جو ہے ایک گاڑی وہاں سے گزری، اس کی لائٹ جو ہے وہ پڑی، اور ان خواتین کیونکہ شور مچا رہی تھیں تو پھر ڈر کے یہ جو ہے ملزم دونوں بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ جب بھاگے تو ایک کا موبائل رہ گیا تھا وہاں پر، اور دوسرا رکشہ جو جس رکشے میں لے کر آئے تھے وہ رکشہ، یعنی ان کا پلان یہ تھا کہ ہم ان کو درندگی کا نشانہ بنائیں گے، اور خدا نخواستہ اس کے بعد کیا پلان تھا یہ تو اب انویسٹیگیشن ہوگی تو معلوم ہوگا، درندگی کا نشانہ بنا کے ہم فرار ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں پر ایک گاڑی کی جب لائٹ بنی تو یہ ڈر کر بھاگ گئے۔ ایک شخص کا موبائل رہ گیا، وہاں پر کچھ ایویڈنس تھے، رکشہ تھا، رکشے کے نمبر سے جو ہے وہ ٹریس کیا گیا، جس شخص کا موبائل تھا، کیونکہ موبائل سے دونوں آپس میں رابطے میں تھے، ان دونوں کی لوکیشنز نکالی گئیں، اور یہاں پر میں پولیس کی ضرور تعریف کروں گا کہ انہوں نے اس کیس کو بہت جلد جو ہے وہ سلجھایا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کا جو چالان ہے وہ اتنا مضبوط بنایا جائے کہ یہ ملزم ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ اب اس میں جو عمر نامی جو ملزم ہے، مرکزی ملزم ہے، یہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ اس کے خلاف 2 مقدمات ہیں، دونوں زیادتی کے ہیں۔ ایک اس نے اکاڑا میں کیا، ایک پھر اس نے اپریل 2020 یعنی قریباً 1 سال پہلے اس نے نواب ٹاؤن میں ایک خاتون کو لفٹ دی، ایک خاتون غریب خاتون تھی، اسے کہا کہ میں تمہیں راشن لے کے دیتا ہوں، وبا کے دن تھے، لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے تھے، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ کو راشن لے کے دیتا ہوں۔ وہ خاتون غریب تھی، وہ اس کے ساتھ چل پڑی، وہ عبدالستار عیدی روڈ پر وہاں پر لے کے گیا، اور وہاں پر پہلیاں تھی، وہاں پر لے جا کر اس کو زیادتی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ اس خاتون نے شور کیا تو لوگ آئے، انہوں نے چھڑوایا۔ یہ مقدمہ جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اب اس مقدمے میں بھی اس کو جو ہے باہر آ جانا اتنی جلدی، اور پولیس جو ہے وہ ناکام رہی، تو یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے سسٹم پر کہ یہ اگر مجرم کو اس وقت کیفر کردار پہنچا دیا جاتا تو یقین کریں نہ تو تھانہ نواب ٹاؤن جس کو اس خاتون کے ساتھ واقعہ ہے یہ وہ بھی نہ ہوتا، اور آج یہ ماں بیٹی دونوں محفوظ رہتی۔ کیوں نہیں ہماری پولیس، کیوں نہیں ہمارا سسٹم، کیوں نہیں ہماری انتظامیہ، کیوں نہیں ہماری عدالتیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیوں نہیں کرتی؟ یہ بچ جاتے ہیں۔ عابد ملی جو تھا موٹر وے والا کیس، وہ بھی ریکارڈ یافتہ تھا، وہ بھی پہلے اسی طرح کی درندگی میں ملوث تھا۔ تو اس کے لیے جو ہے جہاں سخت قانون سازی کی ضرورت ہے، وہاں پر عملی طور پر ان کو نشان عبرت بنانے کے لیے جو ہے وہ سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ اچھا شاکر بھائی، آخر میں تھوڑا سا جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے، انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، اس حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیں۔
دیکھیں آج جب 780 شامل ہوئی تو جب بھی کسی مقدمے میں یہ دفعہ شامل کی جاتی ہے تو اس کے لیے حکومت نے اسپیشل کورس بنا رکھی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت. وہاں پر آج جو ہے اسے تقریباً 1:20 کے قریب جو ہے اسے پیش کیا گیا. دونوں ملزموں کو ان کو جو ہے وہ نقاب کالا جو ہے لحاف پہنایا ہوا تھا اور سخت سیکیورٹی تھی اور عدالت میں پیش کیا گیا. اور عدالت نے اس وقت استفسار بھی کیا کہ جب ان دونوں ملزموں پر زیادتی کے مقدمات جو ہیں وہ ہیں اور اس کے حوالے سے 780 کیوں لگائی گئی. تو وہاں پر جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ دونوں ملزم جو ہیں گینگ ریپ میں شامل ہیں اور اس وقت انہوں نے جس درندگی کا نشانہ بنایا اس کی وجہ سے یہ 780 شامل کی گئی ہے اور عدالت سے یہ استدعا کی گئی کہ ان کی شناخت پریڈ کرنی ہے. جیسا کہ شناخت پریڈ کے عمل میں یہی ہوتا ہے کہ یہ دونوں خواتین جو ہیں وہ جیل میں جائیں گی اور وہاں جا کر ان کی نشاندہی کریں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا جو ہے آگے تفتیش کا سلسلہ بڑھے گا. یہاں پر کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹس یہ بھی ہیں کہ پولیس نے میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ بھی جناح ہاسپٹل سے کروائی ہے اور اس میڈیکل رپورٹ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دونوں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے, انہیں درندگی کا نشانہ بنایا ہے اور اس رپورٹ کو بھی آج عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ ملوث ہیں. دیگر جو چیزیں تھیں وہ فرانسک سائنس ایجنسی کی جو ٹیمیں وہاں پر موجود تھیں انہوں نے وہاں سے شواہد اکٹھے کیے, موبائل وہاں سے لیا, وہاں پر جو کپڑے تھے وہ لیے ہیں اور دیگر جو اہم شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں. کیس بہت مضبوط ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس کو جس طرح عابد ملی کا کیس تھا موٹر وے والا, جس طرح زینب کا کیس تھا, اسی طرح اس کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور ہماری عدالتیں جو ہیں وہ ایسے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا کام اور اپنا جو ان کے فرائض ہیں وہ بخوبی ادا کریں گی. شاکر بھائی بہت شکریہ تفصیلات دینے کا. تو ناظرین یہ واقعہ تھا بہت ہی افسوسناک واقعہ. آج پنجاب کے دل شہر لاہور میں جو کہ ایک گنجان آباد شہر ہے, پاکستان کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے, سیکیورٹی کیمرہ جہاں پر لگائے گئے ہیں, سیف سٹی کے پروجیکٹ, ڈولفنز, کون سے سیکیورٹی فورسز یہاں پر نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود آج رکشوں میں بیٹھنے والی خواتین بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سیکیورٹی پر اتنی چیزیں خرچ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اتنے واقعات ہو رہے ہیں اور پھر اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ریکارڈ یافتہ ہے اور زیادتی کے کیسز میں ملوث ہے وہ چھوٹ کیسے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کتنے واقعات وہ کرتا ہے. تو آج میرے خیال سے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کو نشان عبرت بنائیں. پوری قوم کو چاہیے کہ وہ اس پر آواز اٹھائے تاکہ جب تک ہم ان لوگوں کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے, عام پبلک کے سامنے ان کو جو ہے وہ سزا نہیں دی جائے گی تو یہ واقعات رکنے والے نہیں ہیں. تو یہ آج کی ایک خاص ویڈیو تھی. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان دونوں خواتین کے حوالے سے عام لوگوں کو پتہ چلے اور ان کے انصاف کے حوالے سے آواز اٹھائی جا سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.